بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مداری کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ سب سمجھا دیا ہے کہ وہ ناصر عظیم تھا جو شاہ عالم بنا ہوا تھا۔ میں نے ناصر عظیم کی زندگی کی کتاب کا ہر وقت کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، ان سب سے ملوا دیا ہے۔ تمہیں جو میرے ناصر عظیم ہونے کے گواہ ہیں رکشی جانتی ہے اور مانتی ہے، مگر تمہارا تو عجیب ہی معاملہ ہے۔ یہ سب میں نے بہت غصے میں کہا۔ شبنم کی حالت گہر ہو گئی، آنسو ایک دم اس کی آنکھوں میں امڑ آئے اور وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی۔ میں نے دل کڑا کے کہا کہ اسے رونا دیا، ساری زندگی رونے سے کیا فائدہ؟ میرے لیے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ شادو مر گئی تو کیا میں زندہ نہیں رہا؟ چندہ نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا میں پاگل نہیں ہوا؟ زندگی ایسے ہی حادثات سے عبارت ہے۔ تمہارا اعتبار کھو کے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، مجھے غلط مت سمجھو۔ روتے روتے چلا کے بولی، چھوڑ جانے کی دھمکی مت دو، میں مر جاؤں گی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، زندگی لیلا مجنوں کا ڈرامہ ہے۔ کسی شرط اور غرض کے بغیر، شک اور خوف کے بغیر چلتی ہے محبت کی گاڑی۔ میرے ساتھ الٹے ہاتھ کی طرف والی سیٹ پر ایک بھی مرد عورت بیٹھے تھے۔ مرد کی عمر 40 سال سے کچھ اوپر ہوگی، عورت نے اس سے 10 سال کم لگتی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور شاید سننے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ ہمارے درمیان کسی اختلافی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی۔ پھر شبنم نے رونا شروع کیا اور میں نے غصے کا اظہار کیا تو بات اور واضح ہو گئی۔ آگے پیچھے کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہماری آواز سن سکتے تھے، مگر وہ کچھ دیکھنے سے قاصر تھے۔ نہ جانے کب ہماری آواز بھی اونچی ہو گئی تھی۔ مرد نے اچانک میری طرف ہاتھ بڑھا کے میرے گھٹنے کو چھوا۔ ینگ مین، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے جھگڑے کی؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، ہم جھگڑ نہیں رہے، لیکن تمہاری بیوی رو رہی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے میرے قریب ہو کے سرگوشی کی۔ اگر وہ ہائسٹک ہو گئی تو تماشا بن جائے گا سب کے سامنے۔ تم یہاں آ جاؤ، میری بیوی تمہاری بیوی کی جگہ بیٹھ کے اسے خاموش کرا لے گی۔ میں نے شرمندگی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک کر لوں گا۔ ابھی ہم بہت لڑتے تھے پہلے، اب بھی لڑتے ہیں، حالانکہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ فوراً آ جاتے تھے ریفری بن کے۔ ہم نے انہیں اختیار دے رکھا ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ فوری مداخلت کر لیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی۔ تمہارے بچے ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، ابھی نئی شادی سے پھر تو کوئی بات نہیں، یہ جھگڑے بھی ضروری ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ تم ہنی مون پر جا رہے ہو؟ اس کی بیوی نے کون نہیں ماری؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ذرا حلیہ دیکھو ان کا، ایسے ہوتے ہیں نئے دولہا دلہن، اسی لیے تو پوچھا تھا میں نے۔ مرد نے خفگی سے کہا، اتنے زور سے کوہنی مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری زندگی کوہنیاں مار مار کے پسلیاں ٹیڑھی کر دی ہیں میری۔ تم کون سے سیدھے تھے؟ کتے کی دم کی طرح ہو آج بھی، دوسروں کو نصیحت۔ مرد نے بگڑ کے کہا، مجھے کتے کی دم کہا تم نے؟ تمہارے اشارے پر کتے کی طرح دم نہیں ہلا سکتا تھا میں، اس لیے تمہاری ماں نے تمہارے باپ کو بندر کی طرح نچایا ساری عمر۔ عورت نے چلا کے کہا، میرے باپ کو بندر کہا تم نے؟ رونے والی شبنم میرے ساتھ ہنسنے لگی۔ ہماری صلح کرانے والے اب خود جنگ میں الجھ گئے تھے۔ اس وقت ان کے بچے موجود نہیں تھے کہ ریفری کی طرح سیٹی بجا کے مقابلہ رکوا دیتے اور فیصلہ کرتے کہ فاؤل کس کا تھا۔ اب ان کی زبانیں بے نیام ہونے والی تلواروں کی طرح چل رہی تھیں اور وہ ایک دوسرے کے خاندان کی 7 پشتوں کے گڑے مردے اکھاڑنے میں مصروف تھے۔ میں نے کہا، پلیز پلیز جناب، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مرد نے کہا، ابھی کیا ہوا ہے؟ آگے آگے دیکھیے، ہوتا ہے کیا؟ میں نے کہا، دیکھیے، آپ تو ہمیں سمجھا رہے تھے، اب خود تماشا بن رہے ہیں سب کے سامنے۔ مرد نے عورت کی طرف دیکھا اور پھر ہنسنے لگا۔ کیسا رہا تماشا؟ ہاتھ ملاؤ پھر اس بات پر۔ میں نے بے وقوفوں کی طرح ہاتھ ملایا۔ یہ سب ڈرامہ تھا۔ عورت بھی ہنسنے لگی۔ لڑنے کی بہت پریکٹس ہے ہمیں۔ مرد نے کہا، بہت دن ہو گئے تھے لڑے ہوئے، اب ایسے ہی جھوٹ موٹ جھگڑا کر کے گزارا کر لیتے ہیں۔ تم بھی ایسا ہی کر کے دیکھو، جب جھگڑے کی بات ہو تو چپ رہو اور جب کچھ نہ ہو تو لڑنے کا کھیل شروع کر دو، ٹھڑک پوری ہو جاتی ہے بندے کی۔ مرد بولا، جیسے کرکٹ کا کھلاڑی ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو جائے تو نیٹ پریکٹس پر گزارا کرتا ہے۔ آگے پیچھے ایک دو لوگ جو ان کی لڑائی میں دلچسپی لینے لگے تھے اب وہ مسکرا رہے تھے۔ میں نے شبنم کی طرف دیکھا، کیوں اہلیہ محترمہ، بات تو دل کو لگتی ہے ان بزرگوں کی۔ اس نے منہ پھیر کے کہا، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے تک آداب محبت اور دستور عاشقی کے مطابق وہ مجھ سے روٹھی رہی اور میں اسے مناتا رہا۔ جیسا کہ شاعر نے فرمایا ہے، بڑا مزہ آیا اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ بالآخر اس نے کہا، ایسی دھمکی پھر مت دینا۔ میں نے کہا، کیسی دھمکی؟ تعلق نہ رکھنے کی، ساتھ چھوڑنے کی۔ میں نے کہا، وہ تو بکواس فرمائی تھی میں نے، یہ خود میرے لیے ممکن کہاں تھا، مگر تم بھی ایسی بار پھر مت کرنا۔ کیسی بات؟ یہی کہ تمہیں شک ہونے لگتا ہے مجھ پر کہ میں شاہ عالم ہوں یا کوئی اور۔ اس نے خفت سے سر ہلایا، نہیں کہوں گی۔ ایک خوف کے نظر نہ آنے والے کانٹے کی خلش ہے جو کبھی کبھی انتشار پیدا کرتی ہے۔ جب تم جانتی ہو پھر اس خوف سے نجات پانا کیا مشکل ہے، اور مجھ سے کس بات کا خوف؟ تم سے نہیں، اس نے پرزور لہجے میں تروید کی۔ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں میں پھر تنہا نہ ہو جاؤں،
میں نے تمہیں پایا اور پھر کھو دیا، پھر کتنے عذاب جھیلے اور پھر تم لوٹ کر آ گئے وہاں سے جہاں کہتے ہیں کہ کوئی واپس نہیں آتا۔ ساری دنیا کے یقین کو میرے یقین نے شکست دے دی، میں نے تمہیں موت سے چھین لیا۔ تم واقعی یہ سمجھتی ہو؟ کیا غلط کہا میں نے؟ ساری دنیا کے لیے تم مر چکے ہو، زندہ ہو صرف میرے لیے۔ تم نے سب کو چھوڑ دیا، مجھے نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا اچھا، اب اگر میں تمہیں چھوڑ دوں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ دل کا کیا ہے، بہک جائے، کسی اور پر آ جائے، کوئی اور اچھا لگنے لگے مجھے۔ دیکھو میں چندہ نہیں ہوں اور رکشی بھی نہیں ہوں، میں قتل کر دوں گی تمہیں بھی اور اسے بھی جو تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گی، اور اس کے بعد ساری عمر آنسو بہاتی رہوں گی میرے مزار پر۔ ہر جمعرات کو چراغ جلاؤں گی اور پھول چڑھاؤں گی قبر پر۔ وہ ہنسنے لگی۔ تم مذاق سمجھ رہے ہو، مجھے آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ تمہیں مار کے پھانسی چڑھنے کا انتظار نہیں کروں گی، میں خود کو بھی گولی مار لوں گی۔ پہلے تو تمہارے دل میں رقابت کے ایسے خطرناک جذبات نہیں تھے، تم پرواہ بھی نہیں کرتی تھی کہ میں کسی کے ساتھ ہوں اور کہاں ہوں۔ پہلے کی بات اور تھی، اس وقت تم کسی کے بھی نہیں تھے، اب صرف میرے ہو۔ تم پر صرف میرا حق باقی رہ گیا ہے اور اپنے حق کی حفاظت کرنا آتا ہے مجھے۔ کوئی میرا حق مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اپنا یہ حق حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا تھا، کتنا عذاب جھیلا تھا، سارے زمانے سے لڑنا پڑا مجھے، لیکن بالآخر میں نے تمہیں سب سے چھین لیا۔ تم واقعی پاگل ہو۔ شبنم نے کہا ہاں میں پاگل ہوں، لیکن صرف تمہارے لیے۔ اگر کبھی تمہارے دل میں ایسا کوئی خیال آئے۔ کیسا خیال؟ وہی جو تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تمہارا دل کسی اور پر آ جائے تو مجھے آزمائش کے عذاب میں مت ڈالنا۔ میں تاریخ ڈالے بغیر اپنی تحریر دے دوں گی تمہیں کہ میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہی ہوں، اور اس کا ذمہ دار کسی کو نہ سمجھا جائے۔ اسے اپنے پاس رکھنا۔ کبھی مجھ سے بے وفائی کا خیال دل میں آئے تو پہلے مجھے زہر دے کر سلا دینا، میں زہر بھی فراہم کر دوں گی تمہیں، تمہارا کام بھی آسان ہو جائے گا اور میرا بھی۔ میں دم بخود اسے دیکھتا رہا، مجھے پورا یقین تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ پورے ہوش و حواس میں یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ شبنم خدا کے لیے بس کرو، کوئی اور بات کرو، میں نے کہا۔ اچھا، وہ سوچ کے بلی آج ہول سیل میں انڈوں کی پیٹی کا کیا بھاؤ تھا؟ میں نے ہنس کے کہا کس کے انڈے، مرغی کے یا شتر مرغ کے؟ انڈے تو شتر مرغ دیتی ہوگی۔ شبنم بھی ہنسنے لگی۔ باہر اب رات ہو گئی تھی، مسافروں کی صورت پر اب تھکن اور بیزاری کے آثار عیاں تھے۔ میرے پڑوسی ہماری طرف سے مطمئن ہو کے اب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اس تمام عرصے میں میری نظر فیقے پر بھی رہی تھی، مگر وہ برقع میں چہرہ چھپائے خاموش بیٹھا تھا اور نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کے دماغ میں کیا تھا اور میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی دوسری عورت ایک خطرناک قسم کا غیرت مند پٹھان کی بیوی تھی، جو پردے کا اتنی شدت سے قائل تھا کہ اس کی بیوی نے کھانا کھاتے ہوئے بھی نقاب نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا کھانا خیمے کے اندر پہنچ گیا تھا اور اس نے اندر ہی کھا لیا تھا۔ اسے یقیناً اس کی پریکٹس اور عادت تھی۔ بس رات کے کھانے اور عشاء کی نماز کے لیے پھر ایک پیٹرول پمپ کے روڈ سائڈ ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ یہ شاہجی کے پمپ اور ہوٹل کے مقابلے میں غیر آباد جگہ تھی۔ ڈرائیور مستانہ نے اعلان کیا کہ آگے بس صبح فجر کی نماز سے پہلے کہیں نہیں رکے جائے گی، کھانا پینا اور جو کچھ کرنا ہے یہاں کر لیں۔ چنانچہ جو کچھ کرنے کے لیے حضرات کھلے آسمان کی چھت کے نیچے اندھیرے میں گم ہو رہے تھے۔ خواتین ایک جیل کی کوٹری جیسے خستہ حال اور گندے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں، جس کی اہمیت اور ضرورت کو مزید واضح کرنے کے لیے کسی عالم فاضل نے اس پر بقلم خود چونے سے لکھ دیا تھا بیت الخلا یعنی خالہ کا گھر۔ غالباً بیت الخلا سے اس کا ذہن خلائی پرواز اور خلائی ستاروں کی طرف جاتا ہوگا۔ میں اور شبنم ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے بہت دیر ٹہلتے رہے، پھر وہ خالہ کے گھر کی طرف چلی گئی جہاں اب ضرورت مندوں کی قطار نہیں تھی۔ میں نے اوپن ایئر ٹوائلٹ کا رخ کیا، واپس آ کے ہم نے بھی کھانے کی رسم پوری کی۔ پھر میں نے چائے کے نام پر براؤن رنگ کا دودھ والا شیر نوش فرمایا اور شبنم نے کولڈ ڈرنک ترجیح دی۔ اس کا ذائقہ ہاضمے کے مکسچر جیسا ہے، اس میں پانی کی جگہ گنے کا رس استعمال کیا گیا ہو۔ اس نے آدھی بوتل پی کے کہا یہ نکلی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بھی نکلی ہوں، تم بھی وہ نہیں جو نظر آ رہی ہو، دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ میں نے کہا ہمیں فیقے سے پوچھنا چاہیے کہ بتا تیری رضا کیا ہے؟ اگر میں نے اس سیٹ کی طرف رخ بھی کیا تو وہ پٹھان پہلے مجھے گولی مارے گا جس کی منقوہ فیقے کے ساتھ بیٹھی ہے، بعد میں پوچھے گا کہ یہ کیا حرکت تھی، تم میں ہمت ہے تو جا کے اس سے بات کر لو۔ شبنم نے کہا ٹھیک ہے، مگر کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ بہانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس کے پاس جا کے کان میں کہو کہ فیقے شرافت سے مجھے بتا دو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، ورنہ میں تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گی۔ ممکن ہے وہ ڈر جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فیقہ کچھ بھی نہ کرنا چاہتا ہو، اس نے ملک کے خوف سے جان بچا کے فرار ہونے کے لیے روپوشی اختیار کی ہو۔ نادان حسینہ، کیا جان بچانے کے لیے فیقے کو کوئٹہ جانا ضروری تھا؟ اگر ضروری تھا، فرض کر لیا جائے کہ کوئٹہ میں اس کا کوئی ماما رہتا ہے، تو وہ ملک رب نواز کی بس سروس کا انتخاب کیوں کرتا؟ اور بھی بسیں جاتی ہیں کوئٹہ، سب سے محفوظ تھا ٹرین۔ شبنم کچھ خفیف ہوئی۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، میرا خیال ہے آدھی رات کے بعد ہی کچھ کرے گا فیقہ۔ اگر ہم نے اسے نہ روکا تو ہمارا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ شبنم نے سر ہلایا۔ آخر کیا کرنا چاہتا ہے؟ بس کو بم سے اڑانا چاہتا ہے یا ہائی جیک کرنا چاہتا ہے؟ بہتر ہے یہ سوال تم فیقے سے کرو۔ شبنم سوچتی رہی۔
وہ مسلح بھی ہوگا، دستی بم تو خیر چھوٹی سی چیز ہے، برقع میں کلاشنکوف بھی چھپائی جا سکتی ہے۔ کہ ایسا ہی وہ ہمارے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا کہ آخر ہم ایسے پر اسرار طریقے پر کوئٹہ کیوں جا رہے ہیں ملک رب نواز کی بس سے؟ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں اسے سمجھا سکتی ہوں کہ تمہارے اور ہمارے مقاصد ایک ہیں، ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ اپنے ساتھ ہمارا بھی بیڑا غرق کرا دو، مگر اصل مسئلہ ہے اس کے پاس بیٹھ کے بات کرنے کا۔ ایک آئیڈیا اور ہے۔ شبنم نے چٹکی بجائی۔ فرماؤ۔ میں ہمتن گوش ہوں کہ کسی طرح ہم اس کے پیچھے والی سیٹ پر جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلو وہاں بیٹھتے ہیں، ان سے درخواست کی جا سکتی ہے، مگر پھر وہی بات کے بہانہ کیا ہو؟ اگر ہماری سیٹ پیچھے ہوتی تو میں کہتا کہ جھٹکے زیادہ لگنے سے میری بیوی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جیسا کہ تم بھی جانتی ہو۔ یہ کیا ایسا ویسا جیسا کہ گردان چل رہی ہے؟ بھائی میرا مطلب تھا کہ چوتھے مہینے میں شبنم کا چہرہ لال پڑ گیا۔ فضول اور بےہودہ باتیں مت کرو۔ میں نے ہنس کے کہا چوتھا مہینہ تو ہے اپریل، مگر خیر وہ معقول لوگ ہوئے تو کسی دلیل کے بغیر بھی مان جائیں گے۔ 2 سیٹ پیچھے آنے سے انہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ 1 منٹ میں ان سے بات کر کے آتا ہوں۔ وہ دونوں ادھر بیٹھے ہیں، میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے والی سیٹ پر جو خاتون اکیلی بیٹھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں۔ مجبوری میں الگ الگ بیٹھنا پڑا۔ میں گیا اور جھک مار کے لوٹ آیا۔ وہ دونوں ذرا بھی معقول نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا سارا دن تم اکیلا بیٹھا رہا، اب رات کو ادھر نزدیک بیٹھ کے کیا کرے گا؟ دوسرے نے تائید میں سر ہلایا۔ سفر میں سب مجبوری ہوتا ہے، بس ایک بار پھر روانہ ہوئی تو میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ چوکس تھا۔ فیکے نے پھر ایک بار لمبی پلٹ کے نہیں دیکھا اور میں نے اسے اپنی جگہ سے اٹھتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ معلوم نہیں اس نے کھانا کیسے کھایا اور اس سے 9-10 گھنٹے میں کس حاجت نے ابھی اٹھنے پر مجبور نہیں کیا۔ شاید وہ ڈرتا تھا کہ برقعے کے باوجود اس کی مردانگی کا راز افشاں ہو جائے گا، اس کی چال چغل کھا لے گی، یا وہ کوئی غیر زنانہ حرکت کر بیٹھا تو لوگ پہلے تو مار مار کے اس کی جنس بدل ڈالیں گے اور رہی صحیح کسر پولیس پوری کر دے گی۔ شبنم پھر اونگنے لگی تھی یا سر پیچھے کیے سوچ رہی تھی۔ میں بھی اگلے چند گھنٹوں کی خیالی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ مجھے امید ضرور تھی، مگر پورا یقین نہیں تھا کہ رئیس خان ایک جعلی انسپکٹر نذیر عرف جیرے بلیٹ کے ساتھ ایک سابق انسپکٹر پولیس کو لانے اور چھاپے کا ڈرامہ سٹیج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ رئیس کی کوشش کو ناکامی سے دوچار کرنے والے اسباب بہت تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی اس خطرناک مشن میں اس کا ساتھ نہ دے، ان کے اور ہمارے درمیان رابطے میں گڑبڑ ہو جائے، چھاپا مار کارروائی کے دوران میں کوئی اصل پولیس والا آ جائے، یا پھر یہ کہ چھاپے کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ اچانک شبنم نے آنکھیں کھول کے کہا سنو جی، آخر فیکے نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ میں نے کہا کوئی غلط حرکت کی ہے اس نے تمہارے ساتھ تو میں قتل کر دوں گا اسے۔ اس نے اپنی شکل کیوں دکھائی تھی ہمیں؟ بیٹھا رہتا ہے جیسے اب بیٹھا ہوا ہے، شاید اسے امید نہیں ہوگی کہ ہم اس کی ایک جھلک دیکھ کے اسے پہچان لیں گے، مگر اس نے دوبارہ جھلک دکھائی۔ ایک بار مجھے ایک بار تمہیں۔ اس کا مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دیکھو مجھے پہچان لو، میں فیکا ہوں، میری موجودگی بے سبب نہیں، اور تم بھی تفریح کے لیے اس بس سے کوئٹہ نہیں جا رہے ہو۔ ہم دونوں ملک رب نواز کے ایک جیسے دشمن ہیں، ہمارے درمیان تعاون اور اشتراک ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا یو آر رائٹ۔ ہم نے اس کی خاموش پیشکش کے جواب میں خاموش اختیار کر لی، گویا بات ختم ہو گئی۔ شبنم بولی اگر ہم اس سے بات کرتے تو ضرور فائدہ ہوتا۔ میں نے کہا آپ کر لو، میرے اٹ از نیور ٹو لیٹ کہنے سے پہلے ہی میری بات غلط ہو گئی۔ فیکا ایک دم اٹھا اور اس نے برقع اتار کے پھینکتے ہوئے ریوالور نکال کے ڈرائیور کی گدی پر رکھ دیا۔ مڑ کے مت دیکھنا مستانے، وہ چیخ کے بولا، مغز باہر نکل جائے گا سارا۔ بس میں ایک دم چیخو پکار مچ گئی۔ چیخوں کی آوازیں عورتوں کی تھیں، پکارنے والے مرد تھے۔ ایک دو نے بکھلا کے کہا اوئے ایک ہی ہو رہا ہے یار، کون ہے یہ، کیا ہے ڈرامہ؟ میرے اور شبنم کے لیے صورتحال غیر متوقع نہیں تھی، اس کے باوجود شبنم نے چیخ مارنے میں خواتین کا ساتھ دینا ضروری سمجھا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا تو وہ کچھ جھیپی۔ فیکے کی بات پر ڈرائیور یا کلینر کا رد عمل ظاہر ہونے سے پہلے پچھلی طرف سے کسی عورت نے چلا کے کہا سب اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھو۔ کسی نے ہوشیاری دکھائی تو بہت سے بندے مارے جائیں گے، سامنے دیکھو۔ سب کے ساتھ ایک خود کار لٹو کی طرح میرا سر بھی گھوم گیا تھا، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس پر میری عقل بھی دنگ اور آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کہ انگلش اور رومانوی بھرپور فلم کا منظر لگتا تھا۔ سب سے پیچھے کونے کی سیٹ ایک لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، جس کا رخ بس کے اندر ہر مسافر کو اپنی طرف محسوس ہوگا۔ اس بس میں پٹھان کافی تھے۔ پٹھان صرف سرحد کے رہنے والے ہی نہیں کہلاتے، عام طور پر بلوچستان کے لوگ بھی پٹھان ہی سمجھے جاتے ہیں، اور افغان بھی۔ شاید ان کے ظاہری حلیہ تہذیب و ثقافت اور ایک جیسی اخلاقی قدروں کے علاوہ ایک جیسی محسوس ہونے والی زبان کے باعث اس علاقے کے رہنے والوں کے مرد اسلحے کو اپنا زیور سمجھتے ہیں، اور ہر شخص باہر ہر وقت مسلح رہنا اتنا ہی ضروری سمجھتا ہے جتنا کپڑے پہننا۔ فیکے نے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس بات کے امکانات بہت زیادہ تھے کہ جب وہ آگے بیٹھے ہوں گے تو ڈرائیور کی گردن پر ریوالور کی نال رکھے تو پیچھے سے کوئی بھی پٹھان اس کی کھوپڑی میں گولی اتار دے، لیکن ایسی نوبت آنے سے پہلے ہی بالکل پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی نے فیکے کو پورا تحفظ فراہم کر دیا تھا۔ بس کے سارے مسافر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے تھے۔ بات آسانی سے سب کی سمجھ میں آ گئی تھی
کہ اب کسی کی بہادری صرف اس کے حق میں نہیں دوسروں کے لیے بھی خودکشی کے مترادف ہوگی۔ کلاشنکوف کا ایک برش لگ جانے سے کتنے جسموں کو چھلنی کر دے گا۔ اس کی ہر گولی پر کس کا نام ہے، وہاں کوئی اپنی موت کو خود آواز دینے والا نہیں تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں ابتدائی چند منٹ فیصلہ کرنا اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور سمجھدار لوگ اپنے اعصاب پر قابو پا لیتے ہیں اور جان بچانے کے لیے ہائی جیکروں اور دہشت گردوں کی ہر بات بلا چوہوں چرامت نہ مان لیتے ہیں۔ مگر اعصاب کمزور ہوں یا بلڈ پریشر جن کے دماغ کا فیوز ہو جاتا ہے، وہ فوری طور پر سوچے سمجھے بغیر کچھ کر جاتے ہیں۔ اس کوشش میں اکثر خود مارے جاتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر کے ساتھ دیا ہو تو جان کی بازی لگا کر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ چند منٹ گزر چکے تھے اور سب نے صورتحال سنگینی کو قبول کر لیا تھا۔ مردوں نے عورتوں کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا تھا اور عورتوں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ کچھ عورتیں رو رہی تھیں اور کچھ نروس لہجے میں تلاوت کرنے لگی تھیں۔ بس کی رفتار کم ہو گئی۔ ڈرائیور مستانہ، یقیناً مضبوط اعصاب کا مالک اور آسانی سے خوفزدہ نہ ہونے والا آدمی تھا۔ کون ہو تم؟ میں تیرے باپ، ملک کا باپ۔ تو فیکا ہے؟ آواز سے لگتا ہے۔ ڈرائیور نے پلٹ کے دیکھے بغیر کہا، ہاں فیکا ہوں میں۔ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کیا چاہیے تجھے؟ ڈرائیور نے سکون سے کہا، سیدھا چلتا جا، آگے سڑک دو حصوں میں تقسیم ہوگی، الٹے ہاتھ پر جانا۔ الٹے ہاتھ پر؟ مگر وہ سڑک، مجھے پتہ ہے وہ پرانی سڑک بند ہے، آگے سے فیکا بولا۔ ٹھیک ہے، جیسا تو چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھ، ایسا نہ ہو گولی چل جائے خواہ مخواہ میرے ہاتھ میں بس ہے، بہت لوگ مارے جائیں گے۔ مارے جائیں؟ مجھے پرواہ نہیں، میری بیوی کو مارنے والوں میں تو بھی شامل تھا، فیکا چیخ کے بولا۔ پیچھے سے لڑکی نے چلا کے کہا، اوئے مستانے، سور کے بچے، سیدھا کھڑا رہ اپنی جگہ پر، بلا وجہ سر کو مت گھما۔ میں اس لڑکی سے ہی کہوں گا۔ اس نے اپنا چہرہ برقع کے نقاب میں ایسے چھپا رکھا تھا جیسے میں صرف اس کی پیشانی کا کچھ روشن حصہ اور اس کی سرچ لائٹ کی طرح متحرک آنکھوں کو ہی دیکھ سکا تھا۔ صرف ایک بار میں نے بھی سب کے ساتھ پلٹ کے دیکھا تھا، اب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے مڑ کے دیکھے۔ تاہم اس کی جسمانی ساخت ایسی ہی تھی کہ وہ دبلی پتلی اور درمیانی قد کی لڑکی لگتی تھی۔ اپنی آواز سے بھی اس کی عمر کا کچھ اندازہ ہوتا تھا۔ وہ 20 اور 30 کے درمیان ہو سکتی تھی، مگر وہ بے حد مستعد اور بہت بہادر لڑکی تھی۔ عام لڑکی کلاشنکوف دیکھ کے ہی دہشت سے بے ہوش ہو سکتی ہے، مگر اس نے یہ خطرناک ہتھیار کسی پیشہ ورانہ سپاہی کی طرح اٹھا رکھا تھا۔ اس کی آواز میں رعب تھا، کپ کپی نہیں تھی۔ ایک سپاٹ اور جذبات سے عاری لہجے میں بات کرنے والی وہ لڑکی اگر اسی دہشت گرد تنظیم کے رکن نہیں تھی تو پھر یہ اعتماد قابل تعریف تھا۔ میں نے نہیں مارا تیری بیوی کو فیکے، سب یہی کہتے ہیں، فیکا چلا کے بولا۔ وہ ملک بھی یہی کہتا ہے، پھر کیا اسے فرشتوں نے مارا؟ خود میں نے مارا، وہ بیٹھے بیٹھے گر گئی۔ مجھے سب پتہ ہے کہ ملک کے کتے ہو تم سب شریک تھے اس جرم میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کی بیوی نہیں بچے گی، سب کا یہی حشر کروں گا۔ فیکے نے اپنی دیوانگی آمیز دھمکی میں کم سے کم نصف درجن گالیاں استعمال کی ہوں گی۔ عام حالات میں وہ خود بھی عورتوں کے سامنے نہ بکتا، مگر وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ شبنم نے آہستہ سے سرگوشی میں کہا، کیا تم ایسے ہی خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہو گے؟ میں نے کہا، ہاں تم بھی دیکھو، کیا سسپینس اور ایکشن والا ڈرامہ ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ فیکے کے ساتھ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا، اٹھ کے پوچھ لو، مگر کلمہ پڑھ کے اٹھنا، یہ بالکل میچ نہیں کرتی اس چغت کے ساتھ۔ کتنی دلیر اور الرٹ لڑکی ہے، کیا یہ سچ مچ کلاشنکوف کا برش کھول سکتی ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے۔ تم اپنا ریوالور نکال کے کھڑی ہو جاؤ، پتہ چل جائے گا کہ صرف دھمکی دے رہی ہے یا لڑکی نے پھر اونچی آواز میں کہا، ہم کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں۔ پھر یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کسی نے سوال کر دیا، مگر میں نے پلٹ کر سوال کرنے والے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم اپنا انتقام لے رہے ہیں، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، لڑکی نے کچھ پرسکون لہجے میں کہا۔ اس بس کمپنی کے مالک نے میری بہن کو اغوا کیا، اس کی آبرو لوٹی، ملک رب نواز کے پالتو کتوں نے اسے مار دیا۔ قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہم سزا دیں گے اور اسے ان بے رحم بے ضمیر مالکوں کو۔ فیکے نے کہا، ادھر سے موڑ لے، بس سیدھا چلتا جا، کوئی حرامی پن نہیں۔ ڈرائیور نے بس کو موڑ لیا۔ بہت سی عورتیں اونچی آواز میں رونے لگیں۔ ماں کو روتا دیکھ کے بچے بھی رونے لگے۔ خوب، یہ تو سالی ہے فیکے کی، شبنم نے کہا۔ سالی؟ آدھے گھر والی، یہ تو بڑی پٹاخہ ہے بھائی۔ میں نے کہا، اس کے مقابلے میں فیکا تو اگر بتی ہے، دھواں دینے والی۔ کیا اس کی بہن بھی ایسی ہی تھی فیکے کی بیوی؟ ضروری تو نہیں، مگر وہ بہت خوبصورت تھی، کیا یہ بھی ہوگی؟ ضروری تو نہیں۔ شبنم نے مجھے میرے الفاظ لوٹائے۔ فیکے کے حکم پر بس ایک جگہ رک گئی۔ یہ پرانی سڑک نہ جانے کب سے زیر استعمال نہیں تھی۔ ٹوٹ ہوئی سڑک پر جھاڑیاں الگ تھی اور پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ شاید نئی سڑک کسی شہر کو بائی پاس کرنے کے لیے بنائی گئی تھی یا کسی نئے پل پر سے گزاری گئی تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے جیسے کائنات تھم گئی۔ بس کا شور، جھٹکے اور دوسری سب آوازیں اچانک خاموش ہو گئیں۔ شدید خوف کے تناؤ اور بے یقینی کے کشیدہ ماحول میں 40-42 مسافر بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ چابی نکال کے نیچے ڈال دی، فیکے نے حکم دیا۔ مستانہ آگے جھکا، پھر وہ چپتے کی طرح پلیٹ کے جھپٹا، لیکن وہ فیکے سے زیادہ پھرتیلا ثابت نہیں ہوا۔ فیکا جو دیکھنے میں واقعی چغد اور کاہل لگتا تھا، ریوالور ہاتھ میں آ جانے سے اور اپنے انتقامی جذبات کے دباؤ سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے گولی چلنے کی آواز سنی، پھر ڈرائیور چلایا۔ عورتوں نے کورس میں ایک ہذیانی چیخ بلند کی۔ پیچھے سے لڑکی نے ڈانٹ کے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ فیکے نے مستانہ کو واقعی گولی مار دی تھی۔
گولی بس کے شیشے میں سوراخ کرتی باہر رات کی تاریکی میں نکل گئی تھی۔ شیشے پر مکڑی کا جالا سا پھیل گیا تھا۔ گولی ڈرائیور کے کندھے پر لگی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے کندھا دبا کے پیچھے گرا اور پھر اٹھا۔ فیکے، مجھے مت مار، قسم خدا کی میں نے نہیں مارا تیری بیوی کو۔ میں تیری بیوی، میری تیری کیا دشمنی؟ تو بھی اپنی طرح ڈرائیور تھا، ہم سب ملک رب نواز کے حکم کے غلام ہیں۔ اس کی لاش تو ہی اٹھا کے لایا تھا نا؟ فیکے نے اسے گالی دی۔ ہاں، مجھے ملک نے کہا تھا، میں کیسے انکار کرتا؟ چل اتر نیچے، فیکے نے اسے حکم دیا اور اس کے پیچھے خود بھی سائڈ کے دروازے سے باہر کود گیا۔ لڑکی نے پیچھے سے اعلان کیا، سارے ایک ایک کر کے نیچے اتریں گے۔ دیوانے گیٹ کھول کر اتر کے نیچے کھڑا ہو جا۔ دیوانے نے زیر لب کہا، اپنی تو پتلون شتلون بھی گلی شیلی ہو گئی ہے۔ لڑکی نے اپنی زنانہ دھاڑ کے ساتھ کہا، سنا نہیں تو نے کیا کہا میں نے؟ مرد پہلے اتر جائیں، ہاتھ اوپر، سب ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد عورتیں آئیں گی، آخر میں بچے۔ کچھ مردانہ کچھ زنانہ احتجاج کی ملی جلی آوازوں شور بلند ہوا۔ ایک عورت چلانے لگی، ہائے، میں منع کو کیسے چھوڑ جاؤں ان ظالموں کے پاس؟ منع کے ابا نے اسے ڈانٹا، چپ کر، انہیں ظالم کہہ رہی ہے، بے وقوف، ابھی ٹھائیں سے گولی مار دیں گے۔ ایک للستے شخص نے کانپتی آواز میں اپنی شریک حیات کو ایسے الوداع کہا جیسے وہ محاذ جنگ پر اگلے مورچے میں کام آنے جا رہا تھا۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر ملیں گے، دعا کرنا۔ بچے تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ ایک بزرگ نے وصیت کے انداز میں اپنی پسماندگی کو سمجھانا شروع کیا۔ بھائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک عورت نے اس حکم کے خلاف آواز اٹھائی، یہ کیا بات ہے؟ مائیں اپنے بچوں کو کیسے چھوڑ دیں پیچھے؟ اس نے دوسری عورت کی ہمت بڑھی، بچے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ کلاشنکوف والی لڑکی نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے عورتوں کے ساتھ جائیں گے، بڑے مردوں کے ساتھ پہلے اتر جائیں۔ وصیت کرنے والے بزرگ نے کہا، عزیزہ، ایک گزارش ہے، ہماری بھی قابل غور ہے، خواتین کو پہلے موقع دیا جائے۔ ایک مونچھوں والے نوجوان نے کہا، ہاں، ٹائٹینک ڈوبنے لگا تھا تو پہلے عورتوں کو نکالا گیا تھا۔ کسی اور نے کہا، لیڈیز فرسٹ کا اصول ہے۔ بکواس بند کرو اصول کے بچے، اترو نیچے۔ لڑکی چلا کے کہا، ٹائم ضائع مت کرو ہمارا، میں نے کہا جہاں خطرے کا سامنا ہو وہاں مردوں کو پہل کرنا چاہیے، اور اپنے ہاتھ اٹھا کے گیٹ سے اتر گیا۔ گیٹ کے دوسری طرف ڈرائیور مستانہ اور فیکا کے دلائل جاری تھے۔ مستانہ دور سے کرا رہا تھا اور فیکے کی منت سماجت کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ ان بے گناہ لوگوں سے ملک رب نواز کے جرم کا بدلہ لینا کوئی اچھی بات نہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ بندہ دشمن کو بھی معاف کر دے۔ مجھے اس کی باتوں پر حیرانی نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے فرعون صرف انسانوں کو فرشتہ اجل کی دید پر خدا یاد آ جاتا ہے۔ تمام عمر شیطان کے مشن کو آگے بڑھانے والے موت کے سامنے دیکھ کر نیکی اور ثواب کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ میں اپنا منہ مخالف سمت میں کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ میری تقلید کرتے ہوئے میری پڑوسی بھی اتر آئے، پھر ایک ایک کر کے دوسرے سب مرد بھی لائن میں شامل ہو گئے۔ پیچھے بس میں اب زیادہ چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے ڈرائیور مستانہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا۔ کلینر نے بڑے دردناک لہجے میں اس کا استقبال کیا، استاد جی، آپ کے تو خون شون نکل رہا ہے۔ مستانہ نے غرا کے کہا، اور کیا تیل نکلے گا پاگل دے پتر، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ برقع پہنے ایک مرد بیٹھا ہے؟ دیوانے نے فریاد کی، استاد جی، میں کیسے جھانک سکتا تھا؟ نقاب شفاف کے اندر زنانی سواریوں کے ساتھ والا بندہ مجھے قرض کر دیتا۔ کلاشنکوف والی لڑکی پہلے سے طے شدہ پروگرام پر عمل کر رہی تھی۔ پلان یقیناً فیکے نے بنایا ہوگا، مگر اس پر وہ اکیلا عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اصل کمال اس لڑکی نے کیا تھا جو اپنی بہن کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے فیکے کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئی تھی، حالانکہ یہ کام اس نے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ غیر معمولی ہمت رکھنے والی لڑکی تھی، اور یقیناً اسے اپنی بہن کے بے آبروئی والی موت کا اتنا دکھ تھا کہ فیکا کچھ نہ کر پاتا، تب بھی شاید وہ خود ملک رب نواز کو قتل کر دیتی۔ مردوں کے بعد عورتوں کی باری تھی، جو اب اپنی گود کے بچے، ہینڈ بیگز اور دوپٹے سنبھال رہی تھیں۔ انہیں موقع ملتا تو باہر سب کے سامنے آنے سے پہلے وہ لپسٹک کی درست کرتی، مگر لڑکی نے ان کو جلدی کرنے کا حکم دیا اور پھر خود ان سے پہلے اتر کے گیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے عورتوں کو اترنے میں مدد بھی دی اور ان کو چھوٹے بچوں کو سنبھال کر اتارا۔ یہ سب میں نے دیکھا نہیں، مگر اپنے کانوں تک پہنچنے والی آوازوں سے میں نے اندازہ کر سکتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ عورتوں کو مردوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ جس سڑک پر بس کوئٹہ کی طرف جا رہی تھی وہ اس فیران جگہ سے 1 کلومیٹر دور ہوگی یا شاید زیادہ۔ خود بحفاظت اتر جانے کے بعد اب مسافر اپنے سامان کی طرف سے پریشان تھے۔ عورتیں چیخ رہی تھیں، ہائے، میرے تو سارے کپڑے ہیں سوٹ کیس میں نے سارے گہنے بڑے باکس میں ڈال دیے تھے، سامان کا کیا ہوگا؟ لڑکی نے ایک دم کلاشنکوف کا برش کھول دیا، ایک طرف کے ٹائر دھماکے سے پھٹ گئے۔ عورتوں نے ہذیانی چیخیں ماری اور بچے ان چیخوں سے دہل کے زور زور سے رونے لگے۔ قیمتی سامان اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو اور جتنی دور جا سکتے ہو چلے جاؤ، لڑکی نے حکم جاری کیا۔ ہم اس بس کو آگ لگانے والے ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، صرف 10 منٹ دیں گے ہم۔ ایک بار پھر ہلچل مچی۔ عورتوں نے چلا چلا کے اپنے مردوں کو آوازیں دینا شروع کیا، فلاں باکس اٹھا لو، فلاں سوٹ کیس نکال لو، سارا سامان لے جلدی جلدی، کچھ سر پر اٹھا لینا، کچھ ہاتھ میں پکڑ لینا۔ سڑک کون سی دور ہے؟ ظاہر ہے اس قسم کی ہدایت پر مردوں کا رد عمل خوشگوار نہیں تھا۔ وہ خفا ہونے لگے کہ ایک سوٹ کیس اٹھا کے سڑک تک جانا کیا آسان کام ہے، اتنا وزن ایک کلی بھی اٹھا کے 1 کلومیٹر نہیں جا سکتا۔ لڑکی نے اعلان کے کچھ افراتفری پھیلا دی تھی۔ اس نے دوسرا حکم جاری کیا، چلو ایک ایک کر کے جو اٹھانا ہے اٹھا لو،
جلدی، جن کو کچھ نہیں لینا وہ جائیں، سڑک اس طرف ہے، صبح بس مل جائے گی دوسری۔ مجھے کچھ اٹھانا نہیں تھا، مگر میں ڈرامے کا آخری سین دیکھنے کے لیے رکا رہا۔ ہر مرد نے 5 منٹ میں کوئی چیز اٹھا لی۔ ایک سوٹ کیس یا صندوق کے ساتھ وہ اپنی فیملی سے جا ملے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کی صورت میں چلنا شروع کیا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ 30-40 مرد، عورتیں، بچے روتے پیٹتے، چیختے چلاتے، سامان گھسیٹتے ویران جنگل کی تاریکی میں موت سے دور بھاگ رہے تھے۔ لڑکی نے ایک برش انہیں دہشت زدہ کرنے اور اس بات کا یقین دلانے کے لیے مارا تھا کہ وہ غلط امیدوں کا سہارا نہ لیں اور کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اگر کسی کے دل میں یہ